الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، میرے ہم مشن دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل پنجاب کے ضمنی الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے اور جو لبیک والوں کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا۔ لیکن جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، ہمارا آگے کا پلان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مزید اپنے گراؤنڈ ورک کو ڈبل کرنا ہے۔ ہم نے مزید جو ہے وہ اپنے کام کو، اپنے ورک کو مزید بڑھانا ہے۔ برادران اسلام، ہمیں اپنے کام کا لیول یہاں تک لے جانا ہے کہ ہم جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے انشاءاللہ سیٹیں نکالیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا میرے لبیک کے بھائیوں، کبھی مایوس مت ہونا، یہ ظلم دیکھ کر کبھی اپنی ہمت جو ہے وہ کبھی بھی پست نہ کرنا، یہ بات میری یاد رکھنا۔ کیونکہ جب اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے نا تو پھر روشنی کا سورج نکلتا ہے، اور اسی وجہ سے انشاءاللہ یہ جو اندھیرا ہمارے اوپر کیا گیا ہے، اس کے بعد جب اب روشنی کا سورج نکلے گا اور انشاءاللہ ہم اپنے ورک کو مزید بڑھائیں گے، ڈور ٹو ڈور، اور لوگوں کو دعوتیں دے کر بتائیں گے کہ بابا جی کا مشن کیا تھا اور ہم چاہتے کیا ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا۔ ہمارے بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، یار لوگ گالیاں دیں گے، کیا کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور یہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ تو نے حق کے لیے گالیاں کھائی تھیں، تجھے حق کے لیے جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے 4 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ صاحب نے ان 4 لوگوں کو کہا کہ ایک مصرع میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے پہلے مصرع لگا کر آپ نے اس شعر کو مکمل کرنا ہے۔ اب وہ 4 لوگ کون تھے؟ ان میں سے ایک اندھا تھا، ایک فقیر تھا، تیسرا عاشق تھا، اور چوتھا عالم تھا۔ اب بادشاہ صاحب نے کون سا شعر جو ہے وہ عطا کیا؟ بادشاہ صاحب فرمانے لگے کہ اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ اس سے پہلے شعر لگا کر نا اس کو مکمل کرو۔ تو سب سے پہلے اندھا بولا، کہتا ہے کہ اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اس کے بعد فقیر بولا، کیا کہتا ہے کہ مانگتے تھے زر مصور اور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ تیسرے نمبر پر عاشق صاحب تو چھوٹتے ہوئے بولے، کہتے ہیں ایک سے جب 2 ہوئے پھر لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ لیکن اس کے بعد اب جب عالم صاحب کی باری تھی، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ تو یہ سب کچھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوچ اور زاویہ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، ہر کسی کا فکری انداز اس کے مطالعے، مجالست اور تربیت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا غالباً یہی جداگانہ انداز فکر قدرت کی نعمت ہے۔ اس لیے جب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شخص غلط نہیں، بس اس کا انداز فکر اور زاویہ نظر ہم سے جدا ہے، تو ہم بہت سارے گلے شکووں سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہی جو ہے وہ مقصد تحریک لبیک پاکستان کا ہے۔
اب یہ پارٹی تحریک لبیک پاکستان کیا سمجھانا چاہتی ہے، یہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ یہ چاہتی یہ ہے کہ بس اللہ کا قانون ہو، یہ سمجھانا یہ چاہتی ہے، اور یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں ہر طرف جو ہے وہ اسلامی قانون نافذ ہو۔ تو میرے جتنے بھی لبیک کے دوست اس میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں، برادران اسلام، آج کا یہی پیغام دے کے جا رہا ہوں، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، بس ہر ایک کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، اپنے مشن پر کام کیجئے، اپنے مقصد پر ڈٹے رہیے، اپنے بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مشن کے ساتھ ہمیشہ وفا کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔